دیکھیں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے جس شرک کا رد کیا، ظاہری بات ہے وہ مشرکین مکہ تھے، عرب کے لوگ تھے۔ ہمیں دور جاہلیت میں جانا پڑے گا، اس کی ہسٹری اٹھانی پڑے گی کہ اس دور کے لوگوں کے کیا عقائد تھے۔ قرآن نے تو تبصرہ کیا ہے کہ یہ شرک ہے اور جو یہ کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، لیکن ان کے ہاں جو بت تھے، جیسے کتاب الاسنام اب دیکھیں ابن کلبی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جی دور جاہلیت کے بت کون سے تھے، ان بتوں کی کیا تاریخ تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے المفصل فی تاریخ العرب، یہ ڈاکٹر جواد علی کا 20 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے، المفصل فی تاریخ العرب، جس میں انہوں نے دور جاہلیت کی یعنی ٹائم آف اگنورینس، اسلام کے آنے سے پہلے کی جو عرب کلچر تھا، عربوں کی جو تاریخ تھی، ان کے جو عقائد تھے، جو ان کا رہن سہن تھا، سب تفصیل سے لکھ دیا، اور اس میں دور جاہلیت کی شاعری کی روشنی میں اور مختلف مصادر اور سورسز کی روشنی میں۔ تو وہاں جا کے ہم ذرا دیکھیں گے یعنی قرآن کے اس کلچرل کانٹیکس میں جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا کہ بیسیکلی وہاں لوگوں کے عقائد کیا تھے جن کے اوپر قرآن جو ہے وہ تبصرہ کر رہا تھا۔ ایک تو تاریخ کے ذریعے سے ہم وہاں جائیں گے، دوسرا جو ہے وہ ہم تفسیر کے ذریعے سے وہاں پہ جائیں گے کہ مفسرین نے کیا کہا ہے ان آیات کی تفسیر میں، کہ بیسیکلی ان کے کیا عقائد تھے، اور تیسرا حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث، اتھینٹک ترین صحیحین کی روایات کی روشنی میں ہم جا کے دیکھیں گے۔ اب جیسے دیکھیں یہ ایک آیت مبارکہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے شرک پیدا ہوا، یہ ہمارے علم میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 نسلیں، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، دین توحید پر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آ کے پہلی مرتبہ شرک پیدا ہوا، یعنی توحید سے شرک تک کا انسان نے سفر کیا، 10 نسلیں گزر چکی تھی۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پہلے انسان تھے اس دنیا میں، اللہ نے انہیں آسمانوں سے جو ہے وہ زمین پہ اتارا، ان سے آگے نسل انسانی چلی، تو ظاہری بات ہے وہ توحید پہ تھے، تو 10 نسلیں توحید پہ قائم رہی ہیں۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا سورہ بقرہ میں، کان الناس امۃ واحدہ، پھر بعد میں آ کے اختلاف ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پیدا ہوا، تو پھر ان کو دعوت کے لیے بھیجا گیا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو ہے وہ 5 بڑے بت تھے جن کا قرآن نے تذکرہ کیا سورہ نوح میں 29ویں پارے میں، یہ ذرا دیکھیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم یعنی نوح علیہ السلام کی باتوں میں آ کے یہ اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو مت چھوڑ دینا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور تم نے ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو نہیں چھوڑنا، حالانکہ انہوں نے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، یعنی ان بتوں نے۔ تو 5 بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کا قرآن نے تذکرہ کیا، یہ قوم نوح علیہ السلام کے بت تھے۔ اچھا، یہ بت کیسے وجود میں آئے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت کوئی عام نہیں ہے، ہم اپنا عقیدہ انشاءاللہ سے اتھینٹک ترین روایات جو صحیحین کی روایات ہیں وہاں سے ہم انشاءاللہ سے بیان کریں گے، اور ہمارے خیال میں سب مسلمانوں کو وہاں سے عقیدہ لینا چاہیے اور ضعیف روایتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، کمزور روایتوں کی طرف، کیونکہ جو صحیحین کی روایات ہیں نا وہ بیسیکلی قرآن کے عقیدے کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور قرآن کا عقیدہ صحیحین کی اتھینٹک ترین روایات کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اسلام کے 2 ہی سورسز ہیں، ٹھیک ہے، تو صحیح ترین روایات اور قرآن مجید، بس وہ سب ایک ہی عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ بیسیکلی 5 جو ہے بنیادی طور پہ نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا لوگوں کے دلوں میں کہ ان کی یاد میں تم کیا کرو، تصویریں بنا لو۔ لوگوں نے تصویریں بنا لیں، پھر بعد میں جو ہے وہ انہوں نے چوراہوں پہ لٹکائیں، وہ بارش آئی پانی کی وجہ سے وہ مٹ گئیں، تو شیطان نے کہا مورتیاں ہی بنا لو، پکا کام کر لو، تو انہوں نے مورتیاں بنا لی۔ تو شروع میں ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، پھر اگلی نسلوں نے آ کے ان کی پوجا بھی شروع کر دی۔ تو بیسیکلی یہ اولیاء اللہ تھے، یہ قوم نوح میں یہ اولیاء اللہ تھے 5، جن کی پہلے تصویریں بنائی گئی، پھر بعد میں مورتیاں بنائی گئی، اور پھر یاد کے لیے انہوں نے یہ سب کام کیا، اور بعد میں ان مورتیوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو یعنی شرک کسی قوم میں کیسے ایوالو ہوتا ہے، ایک جملہ بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہمارے دین نے صرف شرک کو منع نہیں کیا بلکہ شرک کے رستوں سے بھی منع کیا ہے، ٹھیک ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، صرف بے حیائی منع نہیں ہے، بے حیائی کی طرف جو رستہ جا رہا ہے نا اس سے بھی روک دیا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ،
ولا تقربوا الزنا، زنا صرف منع نہیں ہے، زنا کی طرف جو رستہ جا رہا ہے اس پہ چلنا بھی منع ہے۔ تو صرف شرک کو قرآن نے منع نہیں کیا یا سنت نے، بلکہ ان رستوں پہ بھی قدغنیں لگا دی، ان رستوں کو بھی بند کر دیا جو شرک کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ بہت اہم ہے کیونکہ وسیلے کی بحث میں ہم اس دوسری بات کو کھولیں گے، ابھی تو ہم شرک کی بحث کر رہے ہیں۔ تو یہ اب آپ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4920، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے بعد میں انہی کی عرب کے ہاں عبادت ہونے لگی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، وہی بت جو نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے انہی کی عبادت عربوں میں بھی شروع ہو گئی، عربوں میں بھی شروع ہو گئی انہی بتوں کی۔ اور ان بتوں کی ہسٹری کیا ہے؟ وہ صرف مٹی کے بت نہیں ہیں، ان کے پیچھے اولیاء ہیں ان کے، جن کی یاد میں وہ بت بنائے گئے ہیں۔ یہ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں۔ چنانچہ ود جو ہے دومت الجندل میں بنو کلب کا بت تھا، سوا بنو حزیل کا، اور یغوس مراد قبیلے کی شاخ بنو غطیف کا بت تھا جو وادی جرف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے۔ یعوق بنو ہمدان کا بت تھا، اور نصر کی قوم حمیہ عبادت کرتی تھی جو ذوالقلاع کی اولاد سے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے عربوں میں کون سا قبیلہ کس بت کی پوجا کرتا تھا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتا دیا۔ یہ اسلام کے آنے سے پہلے دور جاہلیت کا وہ شرک جس کے اوپر قرآن تبصرہ کر رہا ہے، وہ شرک اصل میں ہے کیا؟ یعنی ان کے بت بیسیکلی پیچھے اولیاء اللہ ہیں۔ یہ پانچوں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان پر موت آئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ جن مقامات پہ یہ بزرگ تشریف فرمایا کرتے تھے وہاں ان کی مورتیاں بنا لو اور ان کا نام انہی بزرگوں کے نام پر رکھو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اس وقت ان کی پوجا پاٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور لوگوں میں علم نہ رہا تو ان کی پوجا پاٹ ہونے لگی۔ پہلی نسل نے صرف بت بنائے تھے، پوجا دوسری نسل نے آ کے شروع کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے سامنے ایک بات آ گئی۔ دوسری بات، قرآن نے جیسے 3 بتوں کا ذکر کیا سورہ نجم میں، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، لات، عزی، منات، یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہے۔ سب سے پہلے لات کا ذکر کیا۔ لات بہت بڑا بت تھا جس کی اہل عرب جو ہے وہ عبادت کرتے تھے۔ لات کیا محض بت تھا؟ اس کو سمجھے ذرا۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے سامنے جو کتاب ہے یہ ہے اخبار مکہ، وما جاء فیہ من الآثار، یعنی مکہ کی تاریخ کے اوپر یہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اور ازرقی کی کتاب ہے، یہ بھی متوفہ 250 ہجری، یعنی پچھلے لوگوں میں سے ہیں یہ۔ تو اس کتاب میں کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے یہ بات موجود ہے کہ یہ لات کون تھا۔ یہ لات جو ہے یہ ایک چٹان تھی ثقیف قبیلے کے پاس، تو وہاں بیٹھ کے یہ جو ہے وہ حاجیوں کے لیے گھی بیچا کرتا تھا اور ان کے لیے جو ہے وہ ستو تیار کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اور اس کی یہ جو چٹان تھی جہاں یہ بیٹھا کرتا تھا اس کو صخرۃ اللات کہتے تھے۔ اور جب یہ مطلب چلا گیا دنیا سے تو عمر نے کہا کہ یہ لات جو ہے یہ تمہارا رب تھا اور اس چٹان کے اندر داخل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس قسم کی اور روایتیں بھی آپ کو ملتی ہیں کہ لات بیسیکلی ان میں ایک نیک شخص تھا جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا اور ان کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا۔ یہ جو طائف کے قریب جو ہے وہ بنو ثقیف قبیلہ تھا تو اس سے اس کا تعلق تھا اور ایک چٹان کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا۔ تو بعد میں جو ہے جب وہ دنیا سے چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ جی، بعض لوگوں نے کہ یہ چٹان میں داخل ہو گیا، یا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں اس کی قبر بن گئی اور اس قبر کی جو ہے وہ پوجا شروع ہو گئی۔ اب جیسے دیکھیں ہمارے سامنے یہ ایک اور کتاب ہے، یہ وہی المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ڈاکٹر جواد علی کی، یہ جو ہم نے کہا تھا 20 جلدوں میں ہے یہ کتاب۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے لات کون تھا، یہ لوگوں کے لیے وہ ستو جو ہے وہ ان کو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر جو ہے وہ وہاں پہ بنا دی گئی، فَعَكَفُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ فَعَبَدُوهُ وَجَعَلُوهُ وَثَنًا، تو لوگوں نے اس کی قبر کے اوپر جو ہے وہ اعتکاف کیا، یعنی جم کے بیٹھ گئے اور اس کی عبادت شروع کر دی اس کی قبر کی، اور اس کی قبر کو جو ہے وہ ایک بت بنا لیا اور
بعد میں اس کا علیحدہ سے بھی بت بن گیا. شروع میں جو ہے وہ قبر پرستی شروع ہوئی, اس کے بعد جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے وہ بت بن گیا. تو یہ یہاں پہ بھی اس کا تذکرہ آ گیا. پھر اس کے بعد تفسیر آلوسی جو ہے یہ آپ دیکھیں, اس میں بھی کئی روایتیں ہیں لات کے بارے میں. یہ تفسیر آلوسی جو ہے, روح المعانی جو ہے فی تفسیر القرآن العظیم وسب المثانی, ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے وہ صوفی عالم دین ہے, شہاب الدین جو ہے وہ آلوسی. تو یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو لات تھا یہ حاجیوں کو ستو جو ہے وہ گھول گھول کے پلایا کرتا تھا, اور ایک اس کے اوپر پتھر کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا رہتا تھا. تو جب وہ مر گیا تو لوگوں نے جو ہے وہ اس پتھر کی عبادت شروع کر دی, ٹھیک ہے, ایک یہ بھی ہے. اور کچھ اور بھی روایات ہیں یہاں پہ انہوں نے آگے چل کے ذکر کیا ہے کہ عمر نے کہا تھا کہ وہ مرا نہیں ہے, وہ پتھر میں داخل ہو گیا ہے, تو لوگوں نے جو ہے وہ اس کی عبادت شروع کر دی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مزار بھی بنا دیا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ابن جریج سے کہ وہ ثقیف میں سے تھا جو لوگوں کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا, اور جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو جو ہے وہ بت بنا لیا, اس کی پوجا شروع کر دی. تو یہ آپ نے روح المعانی سے دیکھ لیا. چلیں ہم آپ کو ایک اور تفسیر دکھا دیتے ہیں. یہ تفسیر ابی سعود ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے وہ قرون وسطیٰ کی تفاسیر میں سے ہے, یعنی متوفہ 982 ہجری ہے. ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم. تو یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تھا یہ طائف کے اندر لوگوں کو ستو گول گول کے پلاتا تھا. لات جو تھا یعنی نیک انسان تھا اور حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا. جب وہ فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کی قبر پہ جو ہے وہ بیٹھنا شروع کر دیا اور اس کی عبادت شروع کر دی, ٹھیک ہے. تو یہ روایتیں آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جاتی ہیں. پھر تفسیر تبری جو کہ پرائمری سورس ہے خاص طور پہ تفسیر بالمعصور کا, اس میں آپ دیکھیں کافی سارے آپ کو تابعین سے اقوال مل جاتے ہیں. یہ ہمارے سامنے تفسیر تبری ہے, ٹھیک ہے, اور یہ متوفہ 310 ہجری ابن جریر تبری رحمہ اللہ. یہ کیا کہتے ہیں جی, لات کون تھا؟ یہ طائف میں تھا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے یہ ابن زید سے کہ یہ ایسا شخص تھا جو کہ حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا. تو جب وہ فوت ہوا تو انہوں نے اس کی قبر پہ جو ہے وہ اعتکاف کیا, یعنی جم کے بیٹھ گئے اور اس کی عبادت شروع کر دی, ٹھیک ہے. آگے جو ہے وہ مجاہد سے ہے کہ یہ ستو گھول گھول کے پلاتا تھا یہ لات جو تھا, اور اس کی قبر پہ جو ہے وہ لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی, پوجا شروع کر دی. پھر مجاہد سے آگے روایت ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں پھر آگے جو ہے وہ مجاہد سے روایت ہے, اور اسی طرح آگے چل کے آپ دیکھ رہے ہیں پھر مجاہد سے روایت ہے, وہی اسی معنی کی روایتیں اور بھی بہت سی روایتیں آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گی.